إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں جو ہماری آیت چل رہی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42، اور اس سے پہلے کی جو 2 آیتیں تھیں وہ بھی ہم نے 3 آیتیں کور کی، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بات شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل کی، اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا وہاں پر چلیے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بات کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے ایک شخصیت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایک شخصیت کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے، ان کا رویہ کیا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر جیسے آدم علیہ السلام ہے نا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قوم کا جو ہے کنسپٹ دیتے ہیں کہ ایک قوم کو جو ہے کس طرح سے ہونا چاہیے اور اس کو کیا کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اگزامپل دیتے ہیں، ظاہر ہے جیسے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک اسلامک اسٹیٹ بننی تھی اور منصب کس کے پاس آنا تھا، یہ امامت کا، یہ آنا تھا مسلمانوں کے پاس۔ تو پھر کیا تھا، ایک چیلنج تھا ایک بہت بڑا کہ کس طرح سے ہمیں چلنا ہے اور کس طرح سے ہمیں نہیں چلنا، کن کن راستوں سے چل کر جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور کن کن راستوں سے چل کر کیا ہے ہماری خرابی، ہمارے اندر خرابیاں آ سکتی ہیں۔ تو بہترین اگزامپل اگر دیا جاتا تو پھر بنی اسرائیل کا دیا جاتا۔ انسان دوسروں کے تجربے سے، دوسروں کے ایکسپیرینس سے اور دوسروں کی ہسٹری سے ہی کیا کرتا ہے، سب سے زیادہ سبق لیتا ہے، خاص طور پر جو اس کے باپ دادا اور رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان اور فیملی ممبرس ہوتے ہیں، ان کی کامیابی اور ناکامی انسان کو بہت زیادہ کیا کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین اگزامپل جو اس وقت ان کے سامنے تھا یہود کا، یعنی بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اگزامپل دیا کہ یہ قوم کیسی تھی، ان کو کیا کیا نعمتیں ملی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو کیا کیا انعامات تھے، کیا کیا سہولتیں تھیں، اور انہوں نے رویہ اپنا کیا رکھا۔ تو مدینہ کے جو یہود تھے وہ اپنے باپ دادا کی ہسٹری بہت اچھے سے جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو انسٹرکشنز دے رہا تھا، ہے نا، کہ تم کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، ٹھیک، پھر تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کر دوں گا، تم مجھ سے ڈرتے رہو، جو میں نے نازل کیا اس کی تصدیق، جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اس پر کیا کرو، ایمان لے آؤ، پہلے پہل کافر مت بن جاؤ، ٹھیک، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ پھر جو ہم آیت پڑھ رہے تھے، یعنی کہ یہ والی آیت، آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ فِي الْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون، کہ تم کیا کرو، حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، حق و باطل کے ساتھ مکس اپ مت کرو، اور نہ ہی حق کو کیا کرو، چھپاؤ، ٹھیک، اور وَأَنْتُمْ تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ حق کو جو ہے یہ لوگ کس طرح سے چھپایا کرتے تھے، کس طرح سے جو ہے باطل کا لباس اس پر چڑھا دیا کرتے تھے، اور پیسے کمانے کے لیے آیتوں کو بیچا کرتے تھے، آیتوں کے مفہوم کیا کرتے تھے،
اسکپ کر دیا کرتے تھے، اس طرح سے کیا کرتے تھے، چیزیں چھپا لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے آج کل بھی چل رہا ہے، آدھی حدیث بتائی جاتی ہے، آدھی حدیث کو غائب کر دیا جاتا ہے. آدھی حدیث پر بیان ہوتے ہیں، اس کی آدھی حدیث کیا ہوتی ہے، وہ اسکپ کر دی جاتی ہے. بتانا ضروری نہیں سمجھا جاتا، یا کسی مصلحت کے تحت کیا کیا جاتا ہے، اس کو کچھ کا کچھ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. اور امت کیا کرتی ہے، ظاہر ہے جو معصوم لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، جن کو اتنا زیادہ ڈیپ میں جو نہیں جا سکتے، جن کو کچھ اتنا ڈیپلی نالج نہیں ہے کسی چیز کی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یا قرآن کی کوئی آیت جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور ان کو کیا پتا اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اور کیا اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے، ایسی سیدھی سادی جنتا ان کی باتوں میں آ جاتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو حدیث کی ہی بات کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کی ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ آج کل بھی جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. اب جو ہماری چیز رہ گئی تھی وہ یہ کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اس حال کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا، کوئی جلدی سے بتائیے. اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اس حال کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا. جب میں ورڈ ٹو ورڈ دیتی ہوں تو میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کا ترجمہ کیسے ہوگا. نہیں، واؤ سے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی کبھی واؤ کیا ہوتا ہے، حالیہ ہوتا ہے. واؤ جو ہے نا، یہ دیکھیے، واؤ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، واؤ قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور واؤ جو ہے اور کے لیے، دیکھیے اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واؤ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور واؤ حال بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں واؤ حالیہ. اور یہ چیز آپ جو ہے وہ آگے کے مفہوم سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. آ رہی بات سمجھ میں کہ آگے جو مفہوم ہے اس وہاں پر اور اکثر تو اور ہی فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر بیشتر اور ہی آتا ہے واؤ کا میننگ. لیکن کبھی کبھی حالیہ بھی آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی قسم کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو اس حال میں کہ تم جانتے ہو، ایسا میں نے ایک بار اور بھی کرایا تھا نا آپ کو، شاید منافقین والی آیتیں چل رہی تھی، ہے نا. وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واؤ جو ہے وہ واؤ میں حال کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے. تو اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ان کو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نادان ہو، تم بہت زیادہ نا سمجھ ہو، یہ تم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مند بدھی ہو، بیوقوفی میں یہ سب کر رہے ہو. نہیں، تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، اور جان بوجھ کر کیا کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو. اور علم کے بعد، علم آ جانے کے بعد حق بات کو چھپا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک، صرف اس لیے کہ آپ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کر سکیں، ہے نا، اپنے امام اپنے اسکالرس کی باتیں منوا سکیں، چاہے صحیح اور اتھینٹک حدیثیں دلیل کے لیے موجود ہو، ہے نا. ہم کو جو ہے فالو نہیں کرنا، قرآن کی آیتیں سامنے ہوں ہمیں نہیں ماننی، ہمیں تو اپنے امام کی بات ماننی ہے، ہمیں تو اپنے اسکالرس کی بات ماننی ہے. ٹھیک، تو علم جب انسان کے پاس آ جاتا ہے، کوئی صریح دلیل، کوئی بالکل صاف اور بالکل واضح، بالکل جو ہے کلیئر دلیل آپ کو مل جاتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کے باوجود آپ اس کو ایک کونے کو رکھ کر اور جو ہے اپنے کسی کی بڑے بوڑھے کی یا باپ دادا کی یا کسی کی بھی پیروی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان نا سمجھی میں کر رہا ہے، لا علمی میں کر رہا ہے. دیکھیے تعلمون کا روٹ ورڈ بتائیے مجھے. تعلمون کا روٹ ورڈ بتائیے. تا ہٹا دیجئے. ٹھیک ہے، دیکھیے کیسے نکالنا ہے روٹ ورڈ. تا ہٹا دیجئے اس میں سے. ٹھیک، واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے، واو نون ہٹا دیجئے. کیا بچا، عین، لام اور میم. بارک اللہ فیک، جس جس نے آنسر کیا ہے عین، لام اور میم. میں آپ کو اسی وجہ سے توڑ توڑ کر ورڈ ٹو ورڈ دیتی ہوں کہ تا کا میننگ یہ ہے نا، تم سب. عین لام میم کا یہ ہے، اور واو نون کا، واو نون جمع کے لیے آیا ہے. ٹھیک، تو کیا بچا روٹ ورڈ، عین لام اور میم. علم. ٹھیک،
علم آ جانے کے بعد، کسی چیز کو جان لینے کے بعد اس کو چھپانا اللہ کے یہاں کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جیسے کہ میں آپ کو بتا ہی رہی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم بھی بہت سارے کام کرتے تھے، ہے نا؟ اپنی سمجھ لیجیے ہر کسی کا ایک دور جاہلیت ہوتا ہے جس میں وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، بس اس نے ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ عمل کاپی کرنا اسٹارٹ کر دیا، جو اس کے گھر میں ہوتا تھا، جو سوسائٹی میں ہوتا تھا، اس نے وہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، اس کو وہ علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ دلیل ہے، یا تو اس عمل کے غلط ہونے پہ دلیل مل جاتی ہے یا اس عمل کے صحیح ہونے پر دلیل مل جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ مان لیجیے مجھے کسی عمل کے صحیح ہونے پر دلیل مل گئی کہ یہ جو میں کر رہی تھی یہ بالکل صحیح تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ عمل کنٹینیو رکھنا چاہیے یا اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ نہیں، دلیل مل گئی اگر صحیح ہونے پہ تو کیوں چھوڑیں گے؟ پھر کنٹینیو رکھیں گے نا۔ اچھا، پھر اب مجھے بتائیے کہ کوئی عمل میں کرتی چلی آئی تھی، سمجھ لیجیے میں گھر میں میری فیملی کو کا جو ہے طریقہ تھا وہ، اور میرے پورے خاندان میں وہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، تو اب کیا ہوا کہ مجھے اس کے غلط ہونے پہ دلیل مل گئی، اب بتائیے کہ کیا مجھے وہ چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ جی، اب کیا ہے، مجھے اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ میرے پاس کیا آ گیا بتائیے؟ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ کس بیس پہ میں چھوڑوں گی؟ کہ ہاں جی، میرے پاس دلیل آ گئی، میرے پاس علم آ گیا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس علم آ گیا، میرے پاس اس چیز کا ریفرنس آ گیا کہ جو میں کر رہی ہوں یہ سراسر غلط ہے، اب چاہے پوری دنیا اس کو کرتی رہے، کیا میں اس کو یہ بول کر سکتی ہوں کہ یہ تو بھائی ہمارے بڑے بوڑھوں کا طریقہ ہے اور یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ چھوڑ دیا تو بڑے لوگ اگینسٹ ہو جائیں گے، بڑے لوگ مخالف ہو جائیں گے، کیا میں یہ دلیل پیش کر سکتی ہوں اپنے عمل کے نہیں چھوڑنے پر؟ نہیں پیش کر سکتی ہوں نا، تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو یہ کام مت کرو، کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو ان کو بھی یہی کہا گیا اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ علم رکھ کر، علم آنے کے بعد کیا ہے، حق اور باطل کو گڈ مٹ کر دینا، اس کو ایسے چھپا دینا کہ اپنی بات جو ہے لوگوں سے آپ منوا سکیں، یہ علم آنے کے بعد کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ علم آنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان حق کو بیان کرے، اور اگر انسان نہیں کرتا تو پھر اس سے کیا ہوگی، پوچھ ہوگی اور اس سے اس بات کی پکڑ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رسول ہے، قرآن برحق ہے، دین اسلام کی دعوت حق پر بیسڈ ہے، یہ بالکل حق دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اس چیز کو تم چھپاؤ گے جان بوجھ کر، ہر چیز جاننے کے بعد، تو کیا ہو جائے گا، پھر تمہاری پکڑ زیادہ ہوگی۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس کسی شخص سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام ہوگی، ایک لگام دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لگام وہ ہوتی ہے جو گھوڑے پر باندھی جاتی ہے نا، گھوڑے کے پیٹھ پر رسی ٹائپ ہوتی ہے لمبی سی، جو اس کا رائڈر ہوتا ہے گھوڑے کا، وہ بیٹھا ہوتا ہے پیچھے لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سے علم کی بات پوچھی جائے وہ چھپا لے اس کو، تو پھر اس کے منہ میں کیا ہوگی، آگ کی لگام ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حق معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کو حق بات پتا ہو جائے، اس نے دیکھا اور سنا ہو، تو لوگوں کی ہیبت اور لوگوں کا جلال اس کو حق کہنے سے نہ روکے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کا ڈر کیا کرے، اس کو حق بات کہنے سے نہ روکے۔ تو اب دیکھیں کہ بڑی بڑی وعیدیں جو ہیں دی گئی ہیں اگر آپ حق بات کو چھپا لیتے ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے چھپائیں، ٹھیک ہے؟ آج کل یہ مصلحت کا کانسیپٹ مجھے تو بھائی کہیں سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ مصلحت والی چیز، یہ مصلحت والا کانسیپٹ، اللہ تعالی ہم تمام کو اس چیز سے محفوظ ہی رکھے، مجھے تو نہیں آتا سمجھ میں کہ ایسی بھی، مطلب آپ آن لائن بیٹھے ہیں اور آپ کہیں پبلک میں نہیں کھڑے ہیں، یا تو بھائی پبلک میں انسان کھڑا ہو، بہت بڑی
پبلک آؤٹ ڈور آپ کے جو ہے وہ موجود ہو اور وہاں پہ جا کے آپ کو بولنا ہو، تب آپ یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مصلحت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی آپ آن لائن ہو اور آپ کو کوئی بات کسی کے سامنے رکھنی ہے، آپ اس میں بھی مصلحت کرو تو پھر کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، ہے نا؟ تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی جب آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اس کے بولنے سے نہ تو مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ میرے اس کے بولنے سے کوئی نقصان مجھے دے سکتا ہے نا، آپ نے اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو بنا رکھا ہے، تو پھر تو آپ کو بالکل بھی کیا ہے نہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کسی بات کو، حق بات کو ایزی وے میں کر کے پیش کریں، ٹھیک ہے، یا دوسرے طریقے سے کسی اور دوسرے میتھڈ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، اس طرح سے ہم پیش کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پیش کریں۔ مان لیجیے دیکھیے نا کہ آپ کے سامنے مان لیجیے کہ کوئی بدعت ہو رہی ہے، ٹھیک، اب بدعت ہو رہی ہے، اب آپ وہاں پر خاموش کھڑے ہیں کہ اگر کچھ کہہ دیا تو یہ تو رشتہ دار ہے نا، یہ تو ممی ہے، یہ تو بہن ہے، یہ تو چاچی ہے، یہ تو خالہ ہے، ممانی ہے، ان سے کچھ کہہ دیا تو یہ تو سر ہی ہمارا کیا کریں گی، سر کے بال ہی اتار دیں گی، ٹھیک۔ اب وہاں پہ آپ خاموش کھڑے ہیں تو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو جو ہے اس چیز کے نقصان بتانے ہیں، اس چیز کے فائدے بتانے ہیں۔ کتنی ساری حدیثیں بدعتیوں کے بارے میں ہے نا، پھر آپ کو وہ مطلب آپ علم حاصل کریں ان چیزوں کا کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے، ہے نا۔ مان لیجیے کوئی کھچڑا بنا رہا ہے محرم کا، یا کوئی شربت بنا رہا ہے، تو آپ اس کی روٹ ڈھونڈیں، اس کی جڑ ڈھونڈیں کہ بنائی کس نے، ٹھیک۔ پھر ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہمارے لیے دین کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ سب تو دین ہے نہیں، ہمارے نبی نے تو بتایا نہیں، یہ تو انہوں نے نکالا ہے ہمارے دین میں نئی نئی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو یہ چیزیں بتائیں، اور اس طرح سے بھی کیا ہے آپ حق بیانی کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک دم سے چپ ہو جانا، ایک دم وہاں پہ خاموش ہو جانا، کچھ بھی نہیں بولنا، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ آگے ہی آپ دیکھیے گا کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ٹھیک ہے، حق کو چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ چھپا لیتا ہے جو، ہے نا، حق بات آتی ہے اور کیا کرتا ہے انسان اس کو چھپا دیتا ہے، تو کیا ہے ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں کو ہی تو کافر کہتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آگے ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی آیتوں کے بعد جو ہے یہ چیز پڑھیں گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے جب تک وہ سامنے سے یہ نہ کہہ دے آپ کو کہ ہاں ہمیں سب کچھ پتا ہے اور بس مانیں گے نہیں ہم تمہاری بات، ٹھیک ہے، تب تک آپ نے اس کو کہتے ہی رہنا ہے، ریپیٹ ہی کرتے رہنا ہے، ریپیٹ ہی کرتے رہنا ہے۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اپنا فرض نبھانے کی ڈیوٹی دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرض آپ نے ہر موقع پر ہر طریقے سے نبھا دینا ہے، باقی وہ مانے نہیں مانے اس کا اس پر وبال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دروغہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کر جو ہے کسی کو حق کو بلوانا اور کسی کو صحیح بات پر جو ہے وہ لے کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ حق قبول کون کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے کرواتا ہے۔ آپ چاہے اس سے کتنی ہی محبت کرتے رہو، آپ کتنی ہی اس کے لیے تڑپتے رہو کہ یہ ہدایت پر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ہے کہ وہ ہدایت پر آئے تو پھر وہ نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ مرتے دم تک جو ہے اس کو آپ حق پہنچاتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو، اور نہ یہ بھی نہیں سوچنا ہے آپ نے کہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو کوئی بات فائدہ ہی نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہے، کیا پتا کون سی بات کس وقت جو ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں نا، کس طرح سے وہ ایمان لے کر آئے تھے، ہے نا، اپنی جو لونڈی تھی اس کو کتنا زیادہ پیٹا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف کتنی زیادہ وہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ قبیلوں کو الگ کر دیتے ہیں، یہ بہن بھائیوں کو جو ہے ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں، باپ بیٹے کو جدا کر دیتے ہیں، قبیلے قبیلے میں لڑائیاں تفرقے بازیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی ہی بات نے کیا کیا تھا، ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا تھا، اور جیسے وہ پھر ایمان لے کر آئے تو پھر پوری دنیا کے لیے کیا ہو گئے، آج تک سب لوگ ان کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ نہیں پتا آپ کو کہ کب کون سی بات کس کو جو ہے ٹچ کر جائے اور وہ جو ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے، تو آپ نے اپنی بات جاری رکھنی ہے، اپنی بات کہتے رہنا ہے۔ اچھا،
ایک یہ جو مصلحت کی بات میں ابھی کر رہی تھی کہ ایک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو مصلحت کے تحت اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو یہ درست ہے. وہ کون سا پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا پھر کوئی نیا نیا دین میں انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نان مسلمس وغیرہ دین میں انٹر ہوتا ہے. کچھ حدیثیں کچھ آیتیں کیا ہوتی ہیں ان کو ایک دم سے نہیں سمجھ میں آتی ہے نا. تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کی عقل کے حساب سے بتانی چاہیے وہ باتیں. ایسا نہ ہو کہ اس کو سمجھ نہ آئے اور پھر وہ ان کو جھٹلا دے، ان کی تکذیب کر دے. آج دیکھیے نا، آج جو یوتھ کا حال ہے، ہماری جو ینگ جنریشن کا حال ہے، اسی طریقے سے ہے نا کہ وہ اکثر چیزیں کیا کرنے لگتے ہیں، ریجیکٹ کرنے لگتے ہیں. اکثر چیزیں جو ہے وہ منع ڈینائی کرنے لگتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ہی ان کو یا تو سمجھایا جائے، آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ اس حساب سے ان کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ پوری بات ان کے سامنے رکھیے. ورنہ پھر آپ اس کو ایزی لینگویج میں یا کسی اور طریقے سے، یا وہ چیزیں جو اس کو اس کے عقل میں نہیں بیٹھیں تو اس کو بعد میں بتائیے پھر، ٹھیک ہے. اچانک سے ہی کسی کو پورا پورا دین پڑھا دینا یہ کوئی پاسبل سی چیز تو نہیں ہے نا، ہے نا. آپ دیکھیں نا آج کا، آپ دیکھیں کہ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں سے کچھ رکعتیں تو ہے بھی نہیں، حکم پھر بھی بڑھائی جاتی ہیں. اب آپ کسی نئے نئے مسلمان کو یا کسی چھوٹے بچے کو آپ کہیں گی کہ 17 رکعتیں پڑھیے تو کیوں بھاگتے ہیں مجھے بتائیے عشاء کی نماز سے. ہم بھی بھاگا کرتے تھے بہت زیادہ، ہمیشہ کی نماز اکثر اسکپ کیا کرتے تھے جب چھوٹے تھے. تو اسی لیے بھاگتے تھے کہ 17 کی 17 کون پڑے گا، ہے نا. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی ہے نماز عشاء کی، اصل میں کتنی ہے نماز عشاء کی؟ جی 9 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے. 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، 9 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور وطر میں بھی کمی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وطر بھی پڑھ سکتے ہیں. خیر 3 کا مانیے، اور 4 فرض، 2 سنت اور 3 وطر، یہ ہے 9 رکعتیں، ٹھیک ہے. اب آپ کسی بچے کو جب 9 رکعتیں بتائیں گی تو وہ کیا خوشی خوشی نہیں پڑے گا؟ ٹھیک ہے. وہ تو یہ سوچے گا لے یہ تو اس سے بھی کم ہو گئی نا، یہ تو ظہر سے بھی کم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آرام سے پڑھ لیتا ہوں میں، ہے نا. اور کسی نیو مسلمان کو، ہے نا، نان اس کو کسی ریورٹ کو آپ بتائیں گی وہ بھی خوشی خوشی پڑھ لے گا. ڈائریکٹ آپ 17 بتا دیں گی اور ڈبل بالکل کر کے بتائیں گی تو پھر کیا ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو اس مصلحت کے تحت کیا کر سکتے ہیں آپ، بات کو تھوڑی کمی بیشی کر کے سامنے عقل کے حساب سے بتا سکتے ہیں. اس پر آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے اچھا کہ وہ اس بات کو جھٹلائی دے، اس بات کی تکذیب کر دے، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ بات جو ہے اس طرح سے بتائی جائے یا بالکل ہی نہیں بتائی جائے جو اس کو نہیں سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے. ایسے حضرت علی کا ایک قول بھی ملتا ہے نا کہ وہ بات کہنے سے اچھا جو ہے اس بات کو چھپا لیا جائے اور اس طریقے سے وہ بات نہیں کی جائے کہ سامنے والا تکذیب کرے. اس میں کیا ہو جاتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کی بات پر کوئی اس بات کو جھٹلا دیں آپ کے کہنے پر تو اس سے آپ کو اور گناہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. کہ آپ نے اس کو اس طرح سے بات ہی کیوں پیش کی جب آپ کو خود نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اور خود آپ اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا علم بھی جو ہوتا ہے وہ آپ پراپر ایک طریقے سے حاصل کریں، اس کے بعد کیا کریں. کیونکہ آپ دیکھیے قرآن کی، اب جیسے ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن کی آیت ہی کیا کرتی ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی انعمت علیہم، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کی ایک دلیل دی تھی آپ کو کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. تو میں نے آپ کو ایک دلیل بتائی تھی کہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، اور قرآن سے ہی دلیل بتائی تھی، ٹھیک ہے. بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سورہ نساء کی آیت تھی وہ. تو وہاں پر جو ہے بتایا گیا تھا کہ انعام یافتہ کون ہے، نبی ہے، شہداء ہے نا، صالحین ہے اور صدیقین ہے، ٹھیک. تو اب وہاں پر آپ کو وہ والی آیت بھی ایکسپلین کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. کہ وہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، نبی کون ہوتے ہیں، صدیق کون ہوتے ہیں، شہداء کون ہوتے ہیں، صالحین کون ہوتے ہیں. وہ آیت میں کہاں پر لکھا ہے کہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، ٹھیک ہے. اس آیت میں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ انعام یافتہ لوگ ہیں یہ، ٹھیک. تو وہ دونوں ہی آیتیں، یہ والی بھی آنی چاہیے وہ والی بھی آنی چاہیے، ٹھیک.
اب کسی نے مان لیجیے آپ کہہ رہی ہیں کہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، اب وہ کوئی آپ سے دلیل پوچھے تو آپ کو وہ بتانی آنی چاہیے، ایکسپلین کرنا آنی چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی ایٹ لیسٹ کیا کرے انسان، ایک بار جو ہے پوری تفسیر کمپلیٹ کر کے اس کے بعد کسی کو کیا کرے ایکسپلین کرے. ٹھیک ہے، آپ کا علم راسخ ہو جاتا ہے. پھر آ رہی بات سمجھ میں؟ علم کا راسخ ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر جو ہے اس چیز کا جڑ پکڑ لینا. ٹھیک، ایک آتا ہے علم آ جانا اور ایک ہوتا ہے علم کا راسخ ہو جانا. ٹھیک، قرآن میں بھی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے نا، والراسخون فی العلم یقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تو یہ دعا آتی ہے نا، وہ انہی لوگوں کے لیے آتی ہے کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو راسخ وہ ہوتے ہیں جن کا علم ان کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے، جن کا علم جڑ پکڑ لیتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کا بھی مطلب بتاؤں؟ دیکھیے، علم کا پکا ہونا، ٹھیک ہے، علم جو ہے وہ پکا ہو جائے. آگے بات سمجھ میں؟ مطلب آپ کو کوئی بھی کنفیوژن کہیں سے بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے، مان لیجیے کوئی آیت آپ کو جو ہے اس کا سمجھ لیجیے ایک آیت ہے کوئی، اور قرآن کی ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ قرآن کی اگلی ایک آیت جو ہے اس کا کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اس آیت کے اگینسٹ جا رہی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر کس وجہ سے آئی ہے وہ آیت اور یہاں پر کس وجہ سے آئی ہے. آگے بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ یہ ہوتا ہے علم کا راسخ ہونا. ٹھیک ہے، بہت ساری آیتیں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گا، پڑھیں گی تو آپ کو کنفیوژن ہوگا کہ یہ بات یہاں پر تو یہ کہی گئی اور اس سے پہلے تو ہم یہ پڑھ کر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو یہ چیز آنی چاہیے آپ کو کہ یہ کانٹراڈکشنز کیوں ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے انسان پوری طریقے سے شک اور شبہ سے پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں کوئی بھی شک، کوئی بھی ڈاؤٹ، دیکھیے جب آپ کے اندر خود ڈاؤٹ ہوگا نا ایک چیز کو لے کر، تو آپ اس چیز کو اچھے سے کنوے نہیں کر پاتے. ہے نا، یہی بات ہے نا. جب اپنے سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا، آپ پورے کانفیڈنٹلی اور جو ہے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ کیا کریں گے، اس آیت کو آگے کنوے کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ انسان جب اپنی بات پیش کرے تو کوئی بھی اس کو کیا کرے، اس کی تکذیب نہیں کرے، اس کو ڈینائی نہیں کرے. ٹھیک، یا اس میں کوئی بھی جو ہے ڈاؤٹ پیدا نہیں کرے. دیکھیے وہ چیزیں جو آپ کو اچھے سے معلوم ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر نہیں بھی پڑھا ہے آپ نے قرآن تفسیر سے، لیکن جو آیتیں آپ نے اچھے سے پڑھ لی ہیں تو اس کو آپ آگے کنوے کر سکتے ہیں. اور باقی اگر کوئی ایسا سوال ادھر سے آ جاتا ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے، تو آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کیا کہہ دینا ہے، لا ادری، ہے نا، لا ادری کہہ دینا ہے. یہ بھی کیا ہوتا ہے، آدھا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سامنے سے بات آ جائے تو کہنا ہم ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم اسٹوڈینٹ ہیں، اگر کبھی ہمیں مل گئی یہ بات تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ٹھیک، چلے آگے چلے پھر اگلی آیت پر، آیت نمبر 43. کون کرے گا ورڈ ٹو ورڈ؟ دو لوگوں نے کہا تھا مجھ سے، الفیہ اور ہما نے، دونوں میں سے کوئی بھی کر لیجیے. بہت چھوٹی سی آیت ہے، کر لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ. وا اور اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، و اقی و اطیع آپ یہ لگائیں. ہاں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور الزکات زکات کو، ورکعوا اور ارکعوا تم سب رکوع کرو،
ما الراقین، ما ساتھ، الراقین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کے ترجمے کا مفہوم ہوگا اور تم سب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں ان کے ساتھ جھکو. یہ والا ورڈ رہ گیا آپ کا، وآتو، وآتو. ہاں تم سب ادا کرو، تم سب زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، تم سب ادا کرو الزکاۃ، زکوٰۃ کو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بارک اللہ فیک. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بہت سارے انسٹرکشنس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. اسی میں اب اگلا انسٹرکشن جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا، کہ تم کیا کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. اب اس سے کیا پتہ چلا، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ان کی بھی شریعت میں نماز اور زکوٰۃ کا کنسپٹ موجود تھا. ٹھیک ہے، اور صرف ان کی ہی شریعت میں نہیں بلکہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور تمام انبیاء اکرام آئے ہیں، تمام انبیاء اکرام کی امتوں میں یہ نماز اور صلاح اور زکوٰۃ کا کانسیپٹ موجود رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں شکلیں اور طریقے الگ الگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، طریقے الگ رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے زکوٰۃ کا طریقہ پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ وہ ساری قربانی وغیرہ جب کی جاتی تھی تو ان کو بیچ میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا تھا، اور اوپر سے کیا آتی تھی، ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو لے جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا تھا، لیکن آج کل تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، پھر بہت ساری چیزیں ہماری شریعت میں اور ان کی شریعت میں میچنگ ہے، لیکن طریقے کیا ہوتے تھے، الگ الگ ہوتے تھے. کنسپٹ سب کے یہاں ہوتا تھا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے معراج پر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، ان سے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. تو کون روک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بار بار موسیٰ علیہ السلام ہی روک رہے تھے، ہے نا، کیونکہ وہ اپنی امت کا حال دیکھ چکے تھے. تو ان سے پہلا مطالبہ کیا کیا گیا، ایمان لے آؤ اس قرآن پر. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لے آؤ. پھر کچھ ڈونٹس ان کو دیے گئے کہ تم یہ کام مت کرو، اول کافر مت بنو، اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، حق اور باطل کو مت ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ. ٹھیک ہے، ڈونٹس دیے گئے. اب دیکھیے اب یہاں سے جو ہے ان کو ڈوز دیے جا رہے ہیں کہ تم کرو کیا، کرو تو پھر کرو کیا، ہے نا. ہوتا ہے نا کہ یہ بھی منع، وہ بھی منع، وہ بھی منع، سب تو منع کر دیا، اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرو. آگے بات سمجھ میں؟ پہلے تو ان سے عقیدے ان کے ٹھیک کروائے گئے نا کہ ایمان صحیح کر لو اپنا، پھر ان سے کہا یہ پھر مت کرو، ہے نا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ والی بات میں کئی بار آپ کو بتاتی ہوں کہ جب انسان کو اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے نا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جو کام ہے، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنے پڑیں گے، وہ چھوڑنے پڑیں گے، ہے نا. اور یہ بھی ایک عبادت ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی گناہ چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے. جھوٹ بولنے کا موقع ہے، آپ وہاں پر جھوٹ نہیں بول رہے، اپنے آپ کو روک رہے ہیں، یہ کیا ہے، آپ کی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مان لیجیے کسی کو بہت بری چوری کی عادت ہے اور وہ پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، نیک بننے کے لیے کیا یہ کریں گے کہ چلو چوری بھی کرتے رہتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے رہتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، ہے نا. تو اس چوری کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس چوری کا چھوڑنا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا، نیکی بن جائے گا، ہے نا. جھوٹ بولنا، اسی طرح غیبت کرنا، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا بھی کیا ہے، انسان کے لیے اجر کا باعث ہے، انسان کے لیے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو عبادت ہے. لیکن آپ کو نیک بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، گناہ گرے نہیں ہونا چاہیے انسان. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ گرے نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر، جو ہے وائٹ، وہ وائٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بھی چلیں اور اس طرح سے وہ خطائیں غلطیاں انسان کی کمزوری کی بیس پر ہو جاتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ انسان پورا وائٹ ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن ڈارک گرے نہ ہو، بس وہ لائٹ گرے ہو جائے، تھوڑا بہت بلیک مکس ہو جائے. لیکن بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈارک گرے ہے تو تھوڑی بہت تو کر رہا ہے نہیں کیا، لیکن زیادہ گناہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ان کو چھوڑنے پڑیں گے، اور خاص طور پر وہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے
جو جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں کمی کی جاتی ہے. اب دیکھیے حق انسان جب چھپا لیتا ہے، حق کو گڑبڑ کر لیتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کا حق ہی تو مارا جا رہا ہے نا. کہ ان کا حق کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کا حق کیا تھا؟ کہ ان کو صحیح بات پہنچے، ہے نا. خاص طور پر جو اہل علم ہے، جو اسکالرس ہیں، دین کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی طرف سے بندوں کا حق کیا تھا ان کے اوپر؟ بتائیے. کہ بالکل صحیح، بالکل اوتھینٹک دین جو ہے بالکل ریفرنس کے ساتھ کیا ہو، اللہ کے بندوں کو پہنچایا جائے. ان پر ذمہ داری رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کریں؟ اس کو روک لیں، اس کو نہیں بتائیں، اس کو مکس اپ کر کے بتا دیں. تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ بندوں کا حق مارا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق آ جاتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے؟ بندوں کا حق آ جاتا ہے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ اگر وہ یہ کام سارے مت کرو، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کہ یہ کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، ہے نا، اللہ کے بھی حق ادا کر دو اور بندوں کے بھی حقوق ادا کر دو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز اللہ کے حق میں سے کیا ہے؟ سب سے بڑا حق ہے. ٹھیک ہے. نماز یہاں سے مراد لے کر اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق مراد ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے رائٹس ہم پر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کیا رائٹس بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا رائٹ ہے ہم پر کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود مانے، ہے نا، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، ہر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی ہم مانے. ٹھیک. پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادتیں کرنے کے لیے کہی ہے، ٹھیک، جو بھی ریچولس ہمارے ہیں، یعنی کہ حج، زکوٰۃ، ہے نا، اور روزے وغیرہ، تو یہ سارے بھی کیا کرے؟ انسان ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو رائٹ آتا ہے ہمارے اوپر وہ نماز کا آتا ہے. اور اس یہ کہہ کر، بڑی چیز کہہ کر، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر اپنے آپ آ جاتی ہیں. پھر آتو الزکوٰۃ، یہ کس کا حق ہے؟ زکوٰۃ کس؟ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیتا کوئی بھی، ہے نا. ہاں، اجر اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے تو ہم کس کو ہیں؟ بندوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بندوں کا جو ہمارے اوپر حق ہے، جتنے بھی سارے حق ہیں، ان میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ. اور جو فرض بھی ہے ہم پر، ٹھیک ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بڑا سا حق مراد لے کر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے حق آتے ہیں وہ بھی کیا کر دیے؟ اسی کے اندر شامل کر دیے. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تھے، تب بھی انہوں نے اسی طرح کے انسٹرکشن ان کو دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ کیا کرو؟ نماز قائم کرو، لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. تو یہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کیا ہے؟ عہد پورا کرنے میں سے تھا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، بنی اسرائیل جو سورہ مائدہ میں بہت سارے عہد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے، اس میں سے ایک عہد کیا تھا؟ ایک پرومس ان سے کیا لیا گیا تھا؟ کہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. یہود نے نماز پڑھنا تو چھوڑ ہی دیا تھا، ہے نا، اور بالکل ڈفرینٹ ایک طریقہ اپنا لیا تھا. جیسے کہ آج ہمارے یہاں بھی ہر چیز کا ڈفرینٹ طریقہ اپنا لیا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک الگ ہی طریقہ، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا ہل ہل کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز تو انہوں نے چھوڑ ہی دی تھی پڑھنا، اور زکوٰۃ دینے کی بجائے انہوں نے کیا کیا تھا اسٹارٹ؟ بتائیے. زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے سود کھانا شروع کر دیا تھا، ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے آس پاس رہا کرتے تھے، اور جو جنگیں ہوا کرتی تھیں اس میں کیا کرتے تھے لوگ؟ ان سے جا کر ہیلپ لیتے تھے کہ ہمیں ہتھیار دے دو، یا ہمیں کچھ جو ہے ہماری مالی مدد کر دو. ٹھیک ہے. اس طرح سے ان سے جا کے کیا کیا کرتے تھے؟ ہیلپ لیا کرتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی اس ہیلپ کے بدلے ان سے کوئی نہ کوئی چیز، ان کی زمین وغیرہ گروی رکھوا لیا کرتے تھے، کہ آپ جو ہے ہمارے پاس اپنی زمین گروی رکھ دیں اور لیجیے، ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں، ہے نا. جیسے آج کل لون لیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی زمین وغیرہ کے کاغذ دینے ہی پڑتے ہیں نا، پراپرٹی کے پیپرس لگانے پڑتے ہیں وہاں پر. تو اسی طرح یہ کرتے تھے کہ لاؤ اپنی کوئی پراپرٹی ہمارے پاس رکھ دو اور یہ پیسے لے جاؤ تم. تو اب وہ لے جاتے تھے. اب بےچارے جنگ میں تو لگے ہی رہتے تھے وہ ہمیشہ سے، تو اب ان کے پاس کوئی بزنس وغیرہ کا تو ذریعہ تھا نہیں. ایسے کیا ہوتا تھا؟ ان کی وہ زمین جو ہے وہ اس طرح سے ختم ہو جاتی تھی، اور یہ اس پر کیا کر لیتے تھے؟ قبضہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ دینا تو دور، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ سود کھانا سٹارٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ یاد کروا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ
اور صحیح نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں نے جب آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اسی میں ایک آتا ہے جماعت کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ورقعوا مع الراکعین میں بھی جماعت کا ہی کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ یہ سارے کام کرو، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ تو ان کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جماعت والا جو کانسیپٹ ہمارے دین میں ہے، انہوں نے، ان کے بھی دین میں تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اس کنسپٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عہد ان سے دوبارہ کیا کروایا جا رہا ہے، ریوائیو کروایا جا رہا ہے، یہ عہد ان سے دوبارہ سے ریفریش کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے جلدی سے کہ قائم کرنے میں کیا کیا آ جائے گا، نماز کے قائم کرنے میں کیا کیا آ جائے گا۔ پڑھ کر آ چکے ہیں ہم لوگ، ہے نا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا۔ ہوں، اور بتائیے جلی علی۔ طہارت آ جائے گی، ٹھیک ہے، طہارت آ جائے گی، اور وقت کی پابندی آ جائے گی، طریقے کی پابندی آ جائے گی، ٹھیک ہے، شریعت کے حساب سے، اور جو سنت طریقہ ہے نماز قائم کرنے کا وہ طریقہ آ جائے گا، خشوع و خضوع آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور ڈائریکشن آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ کس ڈائریکشن میں پڑھنی ہے نماز، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر کیا آ جائے گا، سارے ارکان پراپرلی ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے جتنے بھی قیام ہیں، سجدے ہیں، قومہ ہیں، ٹھیک، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کو پراپرلی ادا کرنی ہے۔ پھر صرف خود نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ایک کیا کرنا ہے، ایک ماحول کریٹ کرنا ہے نماز کا، گھر والوں کو بھی کیا ہے، پڑھوانا ہے، ٹھیک ہے، گھر والے سب پڑھتے ہیں تو ایریا والوں کو بھی کیا کرنا ہے، پڑھوانا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک پورا کا پورا ماحول کریٹ کرنا ہے نماز کا، یہ ہوتی ہے نماز کو قائم کرنا۔ اچھا یہ جو الصلاح کا ورڈ آیا نا، ابھی آج نئی چیز سیکھ لیجئے، ایک الصلاح کا ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور الگ الگ طریقوں سے، یہاں تو نماز ہی مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ الگ طریقے جو ہے سیکھ لیجئے، کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کی طرف ہو، ابھی یہ کس سے کہا جا رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کس سے کہا جا رہا ہے، انسانوں سے کہا جا رہا ہے نا، جب اس کی نسبت جو ہے انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا میننگ کرتے ہیں نماز، ٹھیک ہے، جب نسبت کس کی طرف ہوتی ہے، انسانوں کی طرف ہوتی ہے، تو میننگ ہوگا اس کا نماز۔ صلاۃ کا ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو پھر صلاۃ کا میننگ ہو جاتا ہے رحمت، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک آیت بتاتی ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت آپ بہت بار سنتے ہوں گے، خاص طور پر فرائیڈے میں تو سب کے ہی اسٹیٹس پر لگی ہوتی ہے نا، کسی کے اسٹیٹس پر قرات لگی ہوتی ہے تو کسی کے اسٹیٹس پر آیت ہی لگی ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں، درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو درود نہیں بھیجے گا، ہے نا، درود اصل میں کیا ہے، ایک دعا ہے نا، اللہم صلی علی، اللہ تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی کیا بھیجیے، رحمت بھیجیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہو تو میننگ کیا ہوگا، پھر رحمت ہوگا، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا پھر فرشتوں کی طرف ہو، جیسے کہ ابھی اسی آیت میں ہم نے پڑھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اگر فرشتوں کی طرف ہوگا تو میننگ ہو جائے گا دعا، ٹھیک ہے، نسبت اگر فرشتوں کی طرف ہوگی تو پھر اس کا میننگ ہو جائے گا دعا۔ اگر صلوات کی نسبت نبی کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، اگر صلوات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اس کا میننگ ہو جائے گا درود، ٹھیک ہے، درود ہو جائے گا اس کا میننگ۔
اور اگر صلات کی نسبت دوسرے مخلوق پر ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے چرند پرند کی طرف ہو جائے گی، اللہ کی دوسری جو مخلوقات ہیں ان پر ہو جائے گی، تو پھر اس کا میننگ ہوگا تسبیح. جیسے کہ کون سی سورہ ہے وہ، سورۃ النور کی ہے شاید وہ آیت. ایک منٹ رکیے میں نکال لیتی ہوں، بیکار میں کنفیوژن کریٹ کرنا. سورہ نور کی ہی آیت ہے. آیت نمبر بھی بتا دوں گی، آیت پڑھ کر بھی بتا دوں گی. تو یہ مجھے لگا کہ میں یہ آپ کو بتا دوں، اچھی چیز لگتی ہے مجھے یہ کہ مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ صلات کا ورڈ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہ پر اور کس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی سورۃ النور ہی ہے، آیت نمبر 41 ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے فرشتے. ٹھیک ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ٹھیک ہے. ہر کسی کو اپنی تسبیح کا طریقہ پتہ ہے. نہیں سورہ کہف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. سورہ کہف میں شاید نہیں ہے، اسی میں ہے سورہ نور کی آیت نمبر 41. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اگر چرند پرند اور دوسری مخلوق کے لیے ہو تو کیا ہو جائے گا میننگ؟ صلات کا تسبیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہ ہر کسی کو اپنی تسبیح کا طریقہ پتا ہے، ہر کوئی اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. پرندے کسی اور طریقے سے تسبیح کرتے ہیں، ہے نا، ان کی چہچہاہٹ کی آواز ہم سن لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں زمین آسمان کیا تسبیح کرتے ہوں گے، ہمیں تو آواز بھی نہیں آتی، ہے نا. تو ان کو اپنے اپنے طریقے پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے تسبیح کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں جان پائے لیکن ان لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک. تو صلات کے میں نے آپ کو کتنے بتا دیے، 5 بتا دیے میننگ. نسبت کے حساب سے صلات کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. نسبت کے حساب سے صلات کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. انسان کی طرف ہو تو نماز، اللہ کی طرف ہو تو رحمت، فرشتوں کی طرف ہو تو دعا، نبی کی طرف ہو تو درود، اور دوسری مخلوق چرند پرند کی طرف ہو تو تسبیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آگئی بات سمجھ میں سب کو؟ آگئی، آگے بڑھ جاؤ. نسبت ہوتا ہے کنیکشن. ٹھیک ہے. کنیکشن. جیسے کہ یہاں پر آیت میں کنیکشن کہاں ہے صلات کا، بتائیے. صلات کا کنیکشن کہاں جا کے جڑ رہا ہے، کس کی طرف جڑ رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن دے کس کو رہا ہے؟ انسانوں کو ہی تو دے رہا ہے نا، بنی اسرائیل کو. ٹھیک ہے. تو انسان کی طرف ہے تو یہاں صلات کا میننگ ہو جائے گا نماز. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ نہیں ہو جائے گا کہ دعا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں صلات کا میننگ چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک. خاص طور پر جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ میننگ دعا ہے نا، یا یہاں پہ کچھ اور میننگ ہے، اس طرح سے نہیں ہے میننگ، نماز اس طرح سے نہیں ہوتی قائم. ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں کہ نہیں فرشتوں، ہاں فرشتوں کی طرف ہوگی تو دعا. ٹھیک ہے. فرشتوں کی طرف ہوگی تو دعا. ابھی آپ لوگ اس کو دوبارہ سے سنیے گا. ٹھیک ہے. پوری کلاس اس میں ہی چلی جائے گی ورنہ میں نے 2 بار بتا دیا. اچھا آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے صرف اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں پر فرض نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. عام انسانوں پر فرض نہیں کی بلکہ تمام انبیاء پر بھی فرض تھی نماز. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، تمام انبیاء پر ہم نے وحی کی فعل الخیراتی، کہ وہ کیا کریں، اچھے اچھے کام کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی آپ سب کو ہی یاد ہوگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب کیا بنا دے تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی بنا دے اور میری ذریت کو، میری جو اولادیں ہیں ان کو بھی بتا دے، ٹھیک بنا دے. کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سورہ مریم میں آتا ہے.
سورہ مریم میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی وصیت کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے کہ تم کیا کرو، نماز پڑھو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، جی ذریت کہتے ہیں اولاد کو، نسلوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ تم کیا کرو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم میں ہی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی، یہ بھی سورہ مریم میں آپ کو ملے گا، ٹھیک۔ پھر میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں کہ تم کیا کرو، تمہیں کیا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ٹیلے پر کھڑے ہو کر حکم دیا تھا کہ اللہ نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کنسپٹ تو ہمارے یہاں بھی ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے یہ بات تمہیں کہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا کنسپٹ ہمارے یہاں بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں، کانشیسلی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، اپنے بندے کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی بھی دیکھ لی ہم نے۔ اس طریقے سے تمام انبیاء کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو تمام کے تمام انبیاء کیا کرتے تھے، نماز کا سہارا لیا کرتے تھے، نماز کی طرف دوڑ لگا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فوراً سے نماز پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم اپنے اپنے بارے میں چیک کریں کہ کیا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم جو ہے وہ ہائے واویلے اس کو فون اس کو فون کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ہم جاتے ہیں اپنے واش بیسن کی طرف وضو کرنے کے لیے اور آ کر اپنا جا نماز بچھاتے ہیں اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اری بات سمجھ میں؟ تو تمام انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے، مشکل وقت میں نماز کا سہارا لیا کرتے تھے، اور اس کے سہارے سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک۔ اور آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز ٹھیک اس کا سب کچھ ٹھیک ہے نا۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنا سب کچھ ٹھیک کر کے رکھیں، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہو جائیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہماری زندگی میں سب کچھ درست ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، سب چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ٹھیک کیسے ہوگا، جب آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نماز میں جو آپ کے اندر وہ آ جاتی ہے نا، ایک خشوع و خضوع والی کیفیت آ جاتی ہے، ایک نماز جو ہے آپ کا کانفیڈینس بلڈ کرتی ہے اور آپ کو کنسنٹریشن سکھاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے، نماز سے اچھا میڈیٹیشن کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ نماز سے اچھا جو کنسنٹریشن آپ کو حاصل ہوگا وہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا، آپ کتنے ہی وہ کر لیں، ٹھیک ہے، جم وغیرہ جوائن کر لیتے ہیں لوگ، میڈیٹیشنز کرتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اتنا اچھے سے کنسنٹریٹ کرنا سکھائے کہ جو نماز سکھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 10 منٹ، وہ 15 منٹ، وہ آدھا گھنٹہ آپ کے اگر پوری اچھے سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے ہر کام میں کیا ہو جاتے ہیں، ہر کام اپنا کنسنٹریشن کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ آپ نا یہ چیز نوٹ بھی کیجیے گا، جس دن آپ کی نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں نا، آپ کے سارے کام، فجر سے آپ اٹھ گئے، ٹائم پہ آپ نے فجر پڑھ لی، ٹھیک ہے، ٹائم پہ آپ نے ظہر پڑھ لی، عصر کا ٹائم آتے ہی آپ نے عصر پڑھ لی، مغرب کا ٹائم اذان ہوئی نہیں اور آپ نے نماز پڑھ لی، عشاء کی اذان ہوئی نہیں اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ آپ اس دن نوٹ کریے گا، مطلب کانشیسلی نوٹ کریے گا آپ یہ چیز کہ جس دن آپ ہر کام ٹائم سے، یہ والی نماز ٹائم سے کر لیتی ہیں، آپ کے سارے کام ٹائم سے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے الٹ میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں، جس دن آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، آپ کا دل ہی نہیں لگتا، آپ 1 گھنٹے اور مزید بستر پر پڑے رہتے ہیں، پھر آپ اٹھ جاتے ہیں، ہے نا، جیسے بھی ہارے باندھے اٹھ جاتے ہیں، اٹھ گئے تو آپ کے کام بھی سستی والے ہوتے ہیں سارے، ہے نا، غصہ آتا رہتا ہے، اتنی دیر سے اٹھی میں، اتنی دیر سے اٹھی، سارا تو دن غصے میں ہی چلا جاتا ہے نا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تو بالکل ایکسپیرینسڈ ہی ہے کہ جس کی نماز ٹھیک اس کا سب کچھ ٹھیک، اور جس کی نماز خراب، ایک دن کی نماز سمجھ لیجیے، ایک ٹائم کی نماز خراب ہوتی ہے، ایک ٹائم کی ادا نہیں ہوتی یا لیٹ ادا ہوتی ہے، تو اس دن سے کیا، اس دن کیا ہو جاتا ہے، پورا میس اپ ہو جاتا ہے نا۔ ایک آپ دیکھیں، عشاء کا وقت آپ ذرا تھوڑا دیر سے کر لیں، کسی دن آپ کی عادت ہے اول وقت میں پڑھنے کی، اور عشاء کا ٹائم ذرا آپ نکال تو لیں، آپ کی وہ نماز ہی خراب ہو جاتی ہے نا، دل نہیں چاہتا، پھر مطلب سمجھ لیجیے کہ ہار باندھ کر وہ نماز ادا کرنی پڑ جاتی ہے کہ ادا تو کرنی ہی ہے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قائم کرنے کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ قائم کرو، ہے نا۔
پھر آپ دیکھیے صفائی ستھرائی، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ طہارت کی جگہ بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، یہ چیز بھی آپ کے روٹین میں جو ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں گی کہ یہ چیز بھی آپ کا روٹین بہت اچھا بھی کر دیتی ہے، بہت ڈسٹرب بھی کر دیتی ہے. آپ کا گھر گندا ہو، آپ کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، ہے نا، اور آپ کا گھر صاف ستھرا ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو. ٹھیک ہے، تو وہ روحانیت والی کیفیت دیکھیے، صفائی آدھا ایمان کیوں رکھی گئی ہے نا. طہارت کہتے ہیں پاکی کو، پاکی کو. ٹھیک ہے، تو کیوں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے؟ کیونکہ آگے جو آدھے ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، آدھا ایمان جس سے انسان اپنا کمپلیٹ کرتا ہے، وہ اس آدھے ایمان پر آپ کے ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ کا جسم پاک ہوگا تبھی آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی، ہے نا، اور مزہ بھی آتا ہے، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہے نا، تو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو دیکھیے آپ، مطلب فیکٹر ہے جب قائم والا، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائم کا ورڈ نماز کے ساتھ استعمال کیا ہے نا، کہ آپ کو صرف پڑھنی نہیں ہے، آپ کو قائم کرنی ہے نماز. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیے جو انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو ظاہر ہے اپنا گھر ستھرا رکھے گا، صاف ستھرا، آپ کا اس کا جسم صاف ستھرا رہے گا. کیوں مسلمان واش روم میں جا کے اور ایسے اٹھ کر نہیں آ جاتے؟ بتائیے. ایک نہیں بھی ہے نماز پڑھنے والا انسان پابندی سے، وہ بھی کبھی مطلب اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھتا ہے، اور پھر سوچے کہ جو ہے نماز پڑھنے والے، پھر ان کا کیا حال ہوتا رہے گا، ہے نا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ اسی وجہ سے قائم کرنے والی بات رکھی کہ پھر جب انسان قائم کرتا ہے تو اس کے سارے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، ہے نا. آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو ایک بہت بڑا اس چیز کا اگزامپل دیتی ہوں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو اس چیز پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے گھر سے عمل کرنے والے لوگ نکلے اللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں کہ جب جماعت کی جو ہمیں کنسپٹ دیا گیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، تو خیر عورتوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن صرف مردوں میں بھی اگر جماعت ریگولرلی ادا کرنے لگے انسان، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سارے کے سارے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، سارا محلہ مسجد میں ہوتا ہے نا، 5 ٹائم آپس میں وہ ملتے ہیں، ریگولر جاتے رہتے ہیں. اب اس میں سے ایک کوئی نہیں آیا تو پھر اس کا سوال ہوتا ہے بھائی وہ نہیں آیا، اچھا نا. پھر دوسرا بتائے گا کہ اچھا ان کی نا طبیعت خراب ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی کیا ہو، دور ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ایک پوری سوسائٹی کیا ہو جاتی ہے؟ سدھر جاتی ہے. جو آج یہ والا حساب کتاب ہے نا کہ گھر میں کوئی مر گیا، کسی کو پتا نہیں، 4 دن کے بعد لاش نکل کر آ رہی ہے، 3 دن کے بعد پتا چل رہا ہے، جب گھر میں سے بدبو آ گئی تو پھر جو ہے وہ انفارم کیا گیا پولیس کو کہ اس گھر سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے. کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کے گھر میں کیا، مطلب غلط سینس میں نہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ انسان تاکہ جھانکی کر رہا ہے کہ چلو اس کے گھر میں دیکھیں کس کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کس کے جھگڑے نہیں ہو رہے. ایک تو غلط سینس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اچھا سینس، ہے نا، خیر خواہی والا، کہ اگر جھگڑا، اب مان لیجیے مسجد میں سب لوگ آ رہے ہیں اور کسی کوئی نئی شادی ہے کسی کی، مطلب سمجھ لیجیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اب اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو اب کیا ہے، بڑے بڑے محلے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ چلو ہم صلح کراتے ہیں، ہے نا، ہم کرتے ہیں ان کے گھر والوں سے بات، ان کے گھر والوں سے بات. تو ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ صرف نماز جو ہے پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا ایک زمین اور آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر سوچیں جہاں پر عورتوں کا بھی کنسپٹ ہو کہ عورتیں بھی جاتی ہوں تو وہ اپنے مسئلے آپس میں ڈسکس کرتی ہیں نا، کہ یہ چیز یہ چیز وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو بتائے گی، وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو بتائے گی، تو کیا ہوگا؟ ایک خیر خواہی، ایک مطلب سمجھ لیجیے جو پروڈکٹیو سوسائٹی ہونی چاہیے نا، ایک اسلامی سوسائٹی کا جو کنسپٹ دیا گیا ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہوتی ہے، وہ جو ہے آپس میں مطلب ان کے جو فکریں ہوتی ہیں نا، پھر وہ صرف دین کے لیے ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا انسان. تو وہ کیوں ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ٹینشنس ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اجتماعیت، ہے نا. یہ جو کنسپٹ میں دیا گیا کہ ایک ساتھ مل کر رہنا ہے، جمع ہونا ہے ایک جگہ پر، ہے نا. اور خاص طور پر جمعے وغیرہ کا دیا گیا کنسپٹ ہے نا، عید کی نماز کا دیا گیا ہے کہ جامع مسجد، ہے نا. کیوں جامع مسجد کا نام جامع مسجد ہے؟ کہ جمع ہونے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کنسپٹس ہمیں دیے گئے، یا نماز کے قیام کے کنسپٹ دیے گئے کہ آپ جو ہے قائم کریں نماز، تو یہ ساری چیزیں اسی لیے دی گئیں کہ سوسائٹی کیا ہو جائے، بہترین طور پر جو ہے ریفارم ہو سکتی ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے
اگر ہر فرد مسجد جانے لگے، ہر بندہ مسجد جانے لگے، بچہ کیا بڑا کیا ہر کوئی، نہ بچوں کی تربیت پر وہ دیکھ لیجئے کہ تربیت بھی کتنی ایزیلی ہو سکتی ہے بچوں کی، ہے نا. اگر ہر بچہ اپنی ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ مسجد جانے لگے تو کتنے اچھے سے بچوں کی تربیت ہوگی. ٹھیک. لیکن افسوس کہ مطلب اب سوچے کہ مرد ہی جماعت نہیں ادا کر رہے ہیں تو عورت تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک. اور یہ سارا سب کچھ ہونا تو بہت مشکل سا ہی لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کنسپٹ ہمیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بھی بنائے. ٹھیک. ہم نہیں تو ہمارے بچے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی نسلیں جائیں گی، ہے نا. اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ صرف تمہیں اکیلے نہیں جانا بلکہ کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ضرور رکھا کریے. میں تو مطلب ہمارے بچے کے مدرسے میں ہی ایک بچہ پڑھتا ہے، ہمارے گھر کے برابر میں ہی رہتا ہے. تو جب وہ جاتا ہے نماز کو تو میں اسے کہتی ہوں باقاعدگی سے کہ ان کو بھی لے کر جائیے. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی اب عادت پڑ گئی ہے. اب سمجھ لیجئے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پہلے یہ جاتے تھے ان کو بلانے، اب وہ میرے گھر پہ مطلب الٹا آتا ہے. اس کا گھر آگے ہے، میرا گھر پیچھے، وہ الٹا چل کر آتا ہے کہ چلو یلماز نماز کو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سمجھ لیجئے کہ یہ چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے، بہت چھوٹا سا ایک کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ جو ہے برابر والے بچے کو لے کر جائیے نماز کو. ایک دن نہیں جائے گا، دوسرے دن نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس بھی کیا کریں، آپ کو کبھی کبھی ڈانٹ دیں، آپ کے بچے کو ڈانٹ دیں، ہے نا، کہ تم روز آ کر کھڑے ہو جاتے ہو. تو اس طرح سے بھی اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ برا نہیں ماننا بیٹا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوں گی، یہ بھی چیزیں ہوں گی، لیکن اپنے اس طرح سے بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے اپنے بچوں کی. تو آپ دیکھیں کہ ایک بہترین سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر اس چیزوں پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اپنے اپنے میں سمٹ کر رہنا ہمارا دین تو ہمیں کبھی سکھاتا ہی نہیں ہے نا. ہمارا دین تو مومن کی مثال ہی کیا ہے، ایک شجر مبارک سے دیتا ہے. ایک مبارک درخت ہے جس کی جڑیں کیا ہے، دور تک پھیلی ہوئی ہیں، جس کی شاخیں جو ہے وہ آسمانوں تک بلند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جڑیں بھی اس کی، یعنی کہ جڑ کس کو کہیں گے، اس کا گھر ہے نا، اس کا خاندان، وہ بھی مضبوط کر لیتا ہے وہ، اور باہر نکل کر جو ہے وہ آس پاس بھی کیا کرتا ہے، فائدے ہی فائدے پہنچانے والا بن جاتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم ان تمام باتوں کو صرف باتوں کی حد تک نہ رکھیں اور عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، ہم تمام کو بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کل کریں گے کنٹینیو. زکوٰۃ کا بھی ہم کنسپٹ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ جو ہمیں کنسپٹ دیا گیا ہے زکوٰۃ کا، اس میں بھی کتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور کتنا سدھار ہم لا سکتے ہیں سوسائٹی میں. جی کون بول رہے ہیں؟ پوچھنا تو تھا لیکن ہمارا لیکچر لمبا ہو گیا نا، میں بھول گئی. بہت امپورٹنٹ سوال تھا لیکن میرے دماغ سے نکل گیا اب. مسجد کا پوچھیں گی، مسجد کا میں نے لکھا ہی ہے وہ تو یاد ہے، اس سے پہلے ہی پوچھنا والی تھی. جب ہماری کلاس مڈ میں ہی چل رہی تھی نا تب ایک سوال تھا، لیکن اب میرے ذہن سے نکل چکا وہ پوری طریقے سے. لکھ لیا کریے آپ، جن کو جو لوگ بھول جاتے ہیں نا تو لکھ لیا کریے، جب یاد آئے تو آپ نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. انشاء اللہ. باقی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کی الگ مسجد نہیں بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، الگ مسجد نہیں بن سکتی ہے. مطلب رانگ ہے یا پھر آپ اپنے حساب سے بول رہی ہیں؟ نہیں نہیں، غلط ہے ایک طریقے سے. ٹھیک ہے. اگر گھر میں جماعت کیسے؟ لگائی جا رہی ہے تب تو صحیح ہے کہ آپ گھر میں، لیکن الگ سے مسجد نہیں ہے تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے ہمارے دین میں. ٹھیک ہے. الگ سے مسجد تو ریزن بھی کہیں پر بتائیں. بھی جہاں پر ہے مسجدیں، جہاں پر مرد عورت جاتے ہیں وہاں پر پورشن الگ ہے عورت کے کھڑے ہونے کا، لیکن امام وہاں پر بھی ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امام مرد ہی ہوتا ہے. سمجھ گئی. بہت مجبوری کی سچویشن میں، جب مطلب سمجھ لیجیے گھر گھر کی عورتیں ہیں اور کوئی امامت کرانے والا نہیں ہے، تب عورت امامت کرائے گی. ٹھیک ہے. عورت کے امام بننے کا کوئی کنسرن لیجیے، اگر عورتوں کی مسجد بنائی جائے گی تو وہاں پہ امام کس کو رکھا جائے گا؟ کیا؟ اگر عورتوں کی صرف آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ صرف عورتوں کی مسجد ہو تو وہاں پہ امام کس کو رکھا جائے گا؟ رکھنا تو عورت کو چاہیے، لیکن آپ بتا رہی ہیں نا کہ عورت نہیں ہوتی. نہیں نہیں، بہت مجبوری کی حالت میں عورت کرے گی امامت. مسجد میں امام نہیں بن سکتی عورت. ٹھیک ہے.
گھر میں سمجھ اگر گئی. جیسے ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ جماعت کی نماز ہو جائے. ٹھیک ہے تو گھر میں تو صحیح ہے اس طریقے سے اگر کر لیا جائے تو. لیکن مسجد کا پورا ایک کنسیپٹ جیسے کہ الگ عورتوں کی مسجد ہو اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے. مطلب خیر کم ہوگی اور بربادی زیادہ ہوگی اس ساری چیز سے. سمجھ گئی. ویسے بھی اگر آج کل کا بھی حساب کتاب آپ دیکھیں تو یہ جو فیمنزم وغیرہ ہے یہ سب بہت زیادہ عروج پر ہے. ٹھیک ہے تو ہو ہوں. سکتا ہے کبھی یہ بھی اللہ نہ کرے بھائی اللہ تعالی سے خوشگمانی رکھنی چاہیے. لیکن دیکھیے نا کہ مطلب ہر چیز تو ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ عورت یہ بھی سوچے کہ لاؤ اپنی مسجد بنا کر کھڑی کر لیتی ہوں اور اس میں خود امام بن جاتی ہوں. مرد کیوں امام بنے جب سارے کام عورت کر رہی ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے تو صحیح اس وجہ سے صحیح یہ جو بالکل. قوام والا وہ ہے نا قوام مرد ہی ہوتا ہے. اسی لیے جو صحیح ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ بھی منع کیا گیا ہے عورت کو ہے نا. ٹھیک ہے منٹ پہ تو عورت کو غصہ آ جاتا ہے. پتا چلا دو دن میں ایک نماز پڑھا دیں اگلی نماز میں کہے بہت شور کرتے ہو یار تم لوگ جاؤ یہاں سے نکلو. ٹائم سے نہیں آتے. صحیح. ٹائم سے نہیں آتے. دیکھیے طلاق دینے کا بھی اللہ تعالی نے چارج کس کو دیا ہے؟ مرد کو ہی دیا ہے. ٹھیک ہے مرد کو بالکل. عورت کے بس میں ہو تو ہر 2 منٹ کے بعد شوہر کو طلاق 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 جاؤ نکلو یہاں سے. بہت ہوتی صحیح کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوتا. لڑکیاں تو شارٹ ٹیمپر ہوتی ہیں. ہاں 95% تو جاہل ہی ہوتی. آدھی کیوں ہوتی 95%؟ ارے یاد آ گیا یار اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے جاہل ورڈ بولا. یاد آ گیا مجھے اپنا سوال. یاد آ گیا. میں پوچھ لوں آپ جی لیٹ جی تو نہیں پوچھ ہوگے؟ لیجیے. نہیں جلدی سے ہاں پوچھ لیجیے. میں یہ بول رہی تھی جب بھی آپ کے پاس فرصت ہو نا اچھا خاصا ٹائم جسے بولتے ہیں نا کہ آپ ہمیں کم سے کم کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں نا ٹائم لگے گا سمجھانے میں. یہ جو جاہل ورڈ ہے نا مجھے وہ یاد آ گئے ساحل ادین. ابھی ہم لیکچر لے رہے تھے نا تو ایک دم سے میرا ذہن وہاں پہ چلا گیا. یہ جاہل ورڈ کی میرے حساب سے تفسیر ہر بندے کو پتا ہونی چاہیے. اس کا پوسٹ مارٹم کروا دو آپ. ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی تیاری کر لوں گی میں. ہاں بس یہی بول ایسے رہی تھی یہی سوال یہ تھا میرا. بقرہ ہی آپ پڑیں گی نا کہ ان شاء اللہ تعالی وہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالی کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں جو ہوں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کن میں سے ہو جاؤں جاہلوں میں سے جاؤں جی اس میں. ہو جاؤ. ٹھیک ہے تو جب یہ آیت آنے والی ہے 65 نہیں 67 آئے تھے شاید تو وہاں پر ان شاء اللہ تعالی ہم اس کو چیز کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے الگ سے چاہ رہی ہیں جیسے ہوتا ہے سیشن ٹائپ تو وہ بھی کر لوں گی میں پھر کبھی موقع ملا تو. ٹھیک ہے ہاں نا کل کا پتا نہیں نا لائف از سو انسرٹین اس لیے بول رہی ہوں. نہیں دیکھیے 43 پہ تو ہم چل ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ 67 ہی آیا تھا ان شاء اللہ تعالی آ جائیں گے جلدی جلدی. لیکن پھر بھی چلیے میں سوچوں گی اس بات پر بھی. ٹھیک جی چلیے پھر جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.